کر ہی نہیں سکتا, کسی کو کہہ ہی نہیں سکتا. بول کے دکھا دے کین ولیمسن کو اسٹرائک ریٹ بڑھا کے دکھا. اچھا چلے جی, آپ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں نا بابر اعظم اسٹرائک ریٹ, ہم اسٹرائک ریٹ کی بات کرتے, چلے ایک جگہ آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو پھر عاقب جاوید صاحب آپ جو اسٹرائک ریٹ کی, مائک ایسن صاحب آج اسٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر ہر کسی بولر کو بولو مار نہیں کھانی آپ نے ہر میچ میں 4 آؤٹ کر کے دینے ہیں, آپ نے ہر میچ میں 5 آؤٹ کر کے دینے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ ویسے یہ لاجیکل بات لگتی ہے. یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر بیٹسمین نہیں ہو سکتا. سن, تبھی تو میں کہتا ہوں بڑا کوچ کا مطلب یہ نہیں اس کو سب کچھ پتا ہے. بڑے کوچ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اب ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو, T10 لیگ ہو رہی ہے دنیا میں, T10 لیگ ہوتی ہے دنیا میں, ہوتی ہے نا T10 لیگ ہوتی ہے. کتنے پلیئر مجھے بتا دو جتنی کم اوور اتنا اسٹرائک ریٹ. T10 کو تو ICC نہیں مانتا ہے. T10 کوئی کرکٹ میں وہ ICC مانے یا نہ مانے, T10 لیگز ہوتی ہیں, T10 لیگ ہوتی ہے. آپ کے دنیا کی ٹیمز کے جتنے بڑے پلیئر ہیں سب T10 لیگ کھیلتے جا کے. کتنے مجھے پلیئر بتا دو ایک ٹیم کے اندر مجھے 2 پلیئر ایسے, دو پلیئر بتا دو جو 200 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں T10 لیگ کے اندر بھی. اوپنرز ہی بتا دو, چلو مجھے اوپنرز ہی بتا دو. سن لیں اب سن لیں میری بات. یہ بابر اور رضوان کو ٹیم سے باہر رکھنا ہے, جس کی وجہ سے ان کا اسٹرائک ریٹ کا ایک بہانہ بنایا گیا کہ جی ان کو اس اسٹرائک ریٹ پہ رکھو, ان کو مینٹلی بالکل ڈسٹرب کر دو. ان کا نہیں, ابھی میں نام نہیں لے رہا, کچھ عرصے پہلے ٹھیک ہے اعظم خان کے بارے میں کیا بولا گیا, کچھ عرصے پہلے اعظم خان کے بارے میں کیا بولا گیا, ٹھیک ہے سن لیں. فٹنس کی میں بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو میں نے شور بچایا ہوا تھا کہ یار اس کی فٹنس نہیں ہے, یہ اسٹرگل کرے گا انٹرنیشنل کرکٹ میں. آپ کے بڑے بڑے لیجنڈز اس کو ٹی وی بیٹھ کے سپورٹ کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیجنڈز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہے, وہ فٹنس انہوں نے سائیڈ پہ کی تھی, سپورٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اس اعظم کو کھلانے کے لیے اسٹرائک ریٹ کی بات ہوتی رہی, او جی اسٹرائک ریٹ بڑا اچھا ہے, اسٹرائک ریٹ اس کا بڑا اچھا ہے, اسپنر پہ اچھا کھیلتا ہے, اسپنر بھی یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مانے ہمارے لوگ, ہم کچھ چیزیں ایسی اپنی مرضی سے لے کے آتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم نے جو کرنا ہے وہ کریں. مائک ہیسن ہو گیا یا عاقب جاوید ہو گئے, میں ان کو یہ بتا رہا ہوں یہ جو سوچ رہے ہیں نا یہ صحیح طرف نہیں جا رہے ہیں. آپ بابر اعظم کو بھی خراب کر رہے ہیں, آپ رضوان کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک جگہ یہ بولا کہ جی کس نے بولا کہ بابر اعظم کی اور رضوان کی T20 کرکٹ ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے جو یہ بولا انہوں نے کہ وہ کم بیک بھی کر سکتے ہیں. سن تو لیں کیا فارمولا ہے عاقب کے پاس, وہ سن لیں پھر آگے چلتے ہیں. عاقب جاوید صاحب کا فارمولا اباؤٹ بابر اعظم پاسبل کم بیک. دیکھیں میں تو پہلی بات پہ ایگری نہیں کرتا کہ جی میری باتوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ رضوان اور بابر کبھی T20 نہیں کھیلیں گے. اب بھی یہاں میں بھی ادھر ہوں, اگر وہ جس طرح سے باقی پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں اس طرح کے کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کھیلیں گے. اور دوسری یہ کہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو بابر NCA کے اندر تب سے پریکٹس کرتا ہے, وہ جو کیمپ لگے تھے اس میں بھی مائک نے ارینج کیے تھے کیمپس, اس میں بابر بھی تھا, رضوان بھی تھا, ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہیں. ایک چیز ان کو گائیڈ لائنز بھی ہے کہ آپ نے اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ اس طرح سے بہتر کریں. تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کسی کو, ایٹ ٹائمز آپ کی آپشن نہیں, ہم بات کیے جا رہے ہیں وہ شارٹ ختم ہو گئی, آپ کی باتیں ختم نہیں. عاقب جاوید صاحب نے شارٹ نے بتا دیا کہ بابر کم بیک کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتا. ہر پلیئر کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ کم بیک کر سکتا ہے, تو بابر بھی کم بیک کر سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کرکٹ میں کہیں بھی نہیں پھر حارث کا کیا مقابلہ بابر سے, یہی سسٹم ہے, اسی سسٹم میں سب کچھ ہوتا ہے. دنیا کرکٹ میں کہیں نہیں ہوتا بھائی, جس نے رنز کیے ہوئے ہوتے ہیں, جس نے اتنے رنز, میں رنز کی بات کر رہا ہوں, جو سینئر ہے جتنے رنز ہے اس کو وہ ٹیسٹ میچ کا کپتان ہے شمن گل, اس کی جگہ بنانا مشکل ہو رہی ہے T20. اس کو یوں اٹھا کے سائیڈ پہ نہیں کیا جاتا بھائی, اس کو کر دیا نا سائیڈ پہ. ابھی اعلان نہیں ہوئی انڈیا کی ٹیم, لیکن ایک ڈیبیٹ وہاں چل رہی ہے کہ شمن گل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. بہت ساری باتیں ابھی ہیں ہمارے پاس. تو میری جو پرسنالٹی ہے, میں تو صاف کہتا کہ بھائی اتنی میری پرفارمنس ہے, کھلانا کھلاؤ, نہیں کھلانا نہ کھلاؤ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اپنی عزت بنا لی, میں نے پیسہ کما لیا, میں نے سب کچھ کر لیا. کھلانا ہے کھلاؤ, میں جا رہا ہوں اپنی لیگ کرکٹ کھیلنے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں فیصلہ کرتا, میں اتنا پرفارم کر رہا ہوں, میں فیصلہ کرتا کہ میں نے
پاکستان کھیلنی ہے یا نہیں کھیلنی تو ہے. بابر مینٹلی ویک ہے آپ کے خیال؟ میں اپنی بات کر رہا نہیں ہوں. بابر، میں نے سوال بابر میں نے آپ سے کیا بات کی؟ میں بابر کی بات نہیں، آپ نے سوال کیا تو میں نے اپنے اوپر رکھ کے بات کی کہ اگر یہ سچویشن میرے ساتھ ہوتی. آپ تو ذہنی طور پہ مضبوط آدمی. دیکھیں میں وہ نہیں کہہ رہا، میں دیکھیں کوئی ویک ہے یا نہیں ہے، پاکستان کے سسٹم میں آپ کو اسٹرانگ رکھنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں وہ اسٹرانگ ہے ایسا نہیں ہے. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں، وہ یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ جتنا میں یہ کہہ سکتا ہوں جتنا گند اس کے اوپر اچھالا گیا سوشل میڈیا کے حساب سے، جتنا برا بلا، جتنا پرسنل اٹیک اس کے اوپر کیے گئے پچھلے کوئی 4-5 سال سے ہو رہے ہیں، اس نے آج دن تک میڈیا میں آگے بات نہیں کی. اس نے کبھی بھی میڈیا میں آگے میری وجہ سے روزی روٹی چل رہی ہے تو چلتی رہے. میں نے سنا وہ کہہ چکا ہے، لیکن وہ نہیں آتا سامنے. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اسٹرانگ تو ہے. لیکن جس قسم کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو میری پرسنالٹی ہے، میں اسٹیٹ اوے سیدھا بولوں بھائی، میں اب اپنی مرضی سے کھیلوں. میں نے ریٹائرمنٹ کی بات اس وجہ سے کی تھی، میں نے یہ نہیں بولا تھا دھڑلے سے کہ نہیں جی آپ ریٹائرمنٹ دے ہی دیں. میں نے یہ بولا تھا، آپ میری ٹویٹ بھی دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے کے اندر آپ کے ساتھ بہت کچھ برا ہو رہا ہے، کیوں آپ کپتان بھی رہے، آپ ایز اے پلیئر بھی رہے، آپ نے ڈیفرنٹ کوچز کے ساتھ کام کیا، آپ نے سلیکٹرز کے ساتھ رہے، ان سائڈ آپ کو پتا کہ آپ کے بارے میں کیا سوچ ہے، آپ کو کیا بولا جاتا ہے، آپ کو کتنا پریشرائز کیا جاتا ہے، آپ کو کیا آپ کو ڈیمانڈ کی جاتی، یہ کریں گے تو کھیلیں گے، نہیں تو یہ نہیں کھیلیں گے. ٹھیک ہے، اس حساب سے میں نے بولا تھا کہ یار اگر آپ نے اتنی پرفارمنس دی ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے کہ آپ کی رسپیکٹ نہیں ہو رہی، ریپوٹیشن اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کو جتنی رسپیکٹ دینی چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو رہی، تو پھر آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں نے یہ نہیں، میرا کہنے وجہ یہ نہیں تھا کہ ون ڈے سے بھی چھوڑ دیں، ٹیسٹ سے بھی. T20 کا ذکر چل رہا ہے، اس وجہ سے میں نے بولا. ٹھیک ہے، یہ تو بابر کی ظاہر بات اپنی وہ ہے. تو اس جگہ پہ جب آپ کے اوپر اتنا پریشر ڈلتا ہے، اس کے بعد آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی. آپ کی پرسنالٹی کیا ہے؟ اگر آپ اسٹرانگ پرسنالٹی کے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے، اب میری پرسنالٹی کیا ہے، جس جگہ پہ مجھے یہ فیل ہو کہ میری عزت نہیں ہے، میں پیسے نہیں دیکھتا. اچھا، میں یہ میری ویلیو، میری پرسنالٹی یہ ہے کہ جہاں پہ میری عزت نہیں، میں پیسے نہیں دیکھتا، میں چھوڑ دیتا ہوں اس جگہ کو پہلی فرصت میں. کیا ہے کبھی ایسا آپ نے؟ ایک دفعہ نہیں، 4 دفعہ کیا ہے، 5 دفعہ کیا ہے. مختلف ٹی وی چینل کے ساتھ کیا ہے اپنا ایگریمنٹ. اور میرے ساتھ جتنے بھی ٹی وی چینلز پہ جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، ان سب کو میری نیچر کا بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اس کو اپنی عزت کی بہت ہوتی ہے اور یہ غلط بات برداشت نہیں کرتا، اور میں فوراً وہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ اتنے پیسے مل رہے ہیں، نہیں پائن میں پیسے میں یہ نہیں کرتا، میں فوراً چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، مجھے اس کی وہ نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں پہ پرابلمز ہیں کچھ، ٹھیک ہے، کچھ مجبور ہوتے ہیں لوگ، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں مجبوری بھی نہیں دیکھتا. میں کہتا نہیں بھائی جہاں عزت ہے وہاں کام کرو، نہیں یہ چھوڑ دو، ختم ہو گئی. سوشل میڈیا پہ جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر سوشل میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ابھی آپ نے کلپ بنایا نا ایسے، نہیں بھائی نہیں یہ نکل جائے گا، دیکھیں بات کہ انہوں نے سوشل سے معافی مانگ لی. دیکھیں سوشل تو یہ تو میں آپ سے کیوں معافی مانگوں گا؟ آپ کون ہے بھائی؟ آپ سے کیوں معافی مانگوں ان کو بتاؤ جو آپ کی یہ نہیں پوری دنیا میں یہ تو آپ نے ورڈ جان کے کلپ کی بات کی ہے نا، جان کے. ہاں آپ نے کیوں بولا مجھے کہ بھائی آتے ہیں نا کلپس، کتنے آتے ہیں؟ کہہ رہا ہوں نا بھائی، میں کیوں معافی آپ سے مانگوں گا؟ آپ سے کیوں معافی مانگوں گا؟ ہم اپنے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، سن تو لیں. انڈیا میں پورا انڈیا آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. وراٹ کوہلی کو آپ نے انفالو کر دیا، آپ نے سراج کو بالر نہیں مانتے. خیر وہ تو میں نے تو وراٹ کوہلی کی تو بات ہی نہیں کی بھائی، تو لوگوں نے کی، میں نے کیوں انفالو کیا؟ میں نے خود پڑھا، میں نے آپ کو پڑھوایا بھائی، میں نے خود ٹویٹ کیا بھائی، میں نے تو بولا یہ تو میرے لیے سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہو گئی کہ میں نے وراٹ کوہلی کو انفالو کر دیا. میں تو انسٹاگرام میرا ہے لیکن میں اس کو یوز ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کتنے زمانے بعد جا کے یوز کرتا ہوں. تو میں تو کرکٹرز کو فالو ہی نہیں کرتا. یہی سننا چاہ رہے ہیں آپ میرے سے؟ میں تو کرکٹرز کو فالو ہی نہیں کرتا. یار میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہو؟ پھر اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو چل رہا ہے حالات حاضرہ کے، آپ چیمپئن ہیں، آپ ہر وقت سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. بھائی سوشل میڈیا جس طریقے سے ہم ہینڈل کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے بھائی، یہ آپ بھی نہیں. میں تو سوشل میڈیا دیکھتے نہیں. میرا صرف کہنے میری تو عادت یہ ہے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد سر آئی شٹ آف. میرا صرف کہنے کا مقصد ہے جتنا برا بلا اس 13 سال میں مجھے لوگ بول چکے ہیں نا، تو میں تو اگر لوگوں کے اوپر ہوتا تو میں تو کام ہی نہیں کر سکتا تھا. سمجھ آئی؟ تو بھائی پاکستان کرکٹ کے اندر میں پلیئرز کو میسج بھی دے رہا ہوں، اپنی پرسنالٹی سٹرونگ رکھیں. یہ فکر مت کریں کہ مجھے پتہ نہیں باہر بٹھا دیں گے، مجھے واپس لائیں گے، یہ نہ آئیں گے، یہ مت سوچیں یار.
تو یہ مت بابر کو سوچیں. مشورہ دینا. سب کو مشورہ دے رہا ہوں, بابر کے علاوہ سب کو مشورہ دے رہا ہوں بھائی. بابر کے علاوہ نہیں, بابر بھی اسی چیز سے گزر رہا ہے. بابر کو میں 85 دفعہ مشورے دے چکا ہوں, تو میں سب کو مشورہ دے رہا ہوں, اس سے مت گھبراؤ یار. مائک ہیسن کو کوئی مشورہ دے دیں یار, مائک ہیسن کو کوئی مشورہ دے دیں کہ وہ اپنی چلن کو ٹھیک کر لیں بقول آپ کے, ان کا چلن ٹھیک نہیں مائک ہیسن کو کیا مشورہ دوں, میں تو پہلے ہی دن ہی بول دیا تھا. میں عاقب جاوید صاحب کو کوئی مشورہ, اتنا ایکسپیرینس عاقب جاوید کا بھی ہے, وہ 25 سال کا ایکسپیرینس ہے ان کا کوچنگ کا. بھائی میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں بھائی کہ مائک ہیسن جب آیا تھا تو میں نے بولا تھا مجھے نہیں سمجھا اس کو کیوں رکھا ہے. میں تو شروع سے بولا تھا مجھے نہیں سمجھا ہے. دیکھیں بات سنیں, جو بندہ 2012 سے 2018 تک اس نے کیا, اس کے بعد اس کو اگر کسی انٹرنیشنل ٹیم نے ایز اے ہیڈ کوچ نہیں لیا نا, پھر آپ آ کے اس کو 2024-25 میں آپ اس کو لے رہے ہو, تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کسی کپتان کے بارے میں کہ یار وہ اپنے آپ کو سیو کر کے چلا رہا, میری کپتانی چلتی رہی, اسی طرح کوچ کو بھی بولا کرو کہ اگر اتنے عرصے سے کسی انٹرنیشنل ٹیم میں کسی کوچ کو نہیں لیا اور آپ اگر اس کو لے رہے ہیں تو وہ بھی پھر اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے سنتا رہے گا, ٹھیک ہے, کمپرومائز کرے گا, یہ سب کچھ کرے گا, یہ چلتا رہے گا. ہماری انٹرنیشنل کرکٹ, ہماری کرکٹ سسٹم میں کیا ہے پتا ہے, ٹوٹل کمپرومائز سسٹم چلتا ہے ہمارا. جاب مل جاتی ہے, لگے رہتے ہیں. اگر چیزیں بہتر ہونا ہوتی, مجھے آپ خود ایمانداری سے بتاؤ, آپ اس پاکستان کرکٹ کو کتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں؟ 22 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے. مجھے دیکھتے ہوئے 30 سال. مجھے ایمانداری سے بتائیں. ویسے تو آپ ہر بات میں میرے اگینسٹ جاتے ہیں. کرکٹ نیچے گئی ہے, ٹھیک ہے, کرکٹ نیچے گئی, رینکنگ دیکھ لو, 8ویں رینک کی ٹیم ہے آپ کی. تو پھر آپ کو یہاں پہ یہ ہوتا ہے, کہیں کسی ایسوسیشن میں بیٹھ جاؤ گے, کہیں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ جاؤ گے, کسی ریجن میں جا کے بیٹھ جاؤ گے, کوچ بن جاؤ گے, سلیکٹر بن جاؤ, سب کچھ کرو گے. ہمارا سسٹم کمپرومائز سے چلتا ہے, کمپرومائز سے آپ کی بلڈنگ نہیں کھڑی ہوتی ہے بھائی. صحیح, یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ اگر ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں, اس کے پلرز میں, اس کے پلر پہ پکا طریقے سے جینون طریقے کا سیمنٹ نہیں ڈالیں گے تو بلڈنگ گر جائے گی نا. بالکل گر جائے گی. جب اس میں ملاوٹ کریں گے تو بلڈنگ گر جائے گی. آپ کے خیال میں وہ ایسی سیٹنگ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک رہیں؟ میں نہیں, تو ان ٹیم میں دیکھ لو, اسلام آباد یونائٹیڈ کے لڑکے تو کم ہیں یار. میری اسلام آباد یونائٹیڈ کے لڑکے تو 4 ہیں. میری سب باتوں میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں اس میں کوئی بھی مجھے کہہ دے, جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے بولا کہ اس 22, 30, 40 سال سے پاکستان کا سسٹم اوپر جا رہا ہے, کرکٹ اوپر جا رہی ہے, نیچے جا رہی ہے. اگر نیچے جا رہی ہے تو پھر اس سسٹم کو کن لوگوں نے خراب کیا, کیوں خراب کیا؟ 30 سال سے کرکٹ پہ حکمرانی کر رہے تھے. تو پھر مجھے بات بتائیں, وہ سسٹم, وہ پاکستان کی ٹیم جو 1970 1980 سے لے کر 2000 تک ایک ٹاپ کلاس قسم کی ٹیم ہوا کرتی تھی, 2010 تک تقریباً, ٹھیک ہے, سسٹم بالکل نہیں تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سسٹم اس ٹائم بھی کچھ نہیں تھا. جس طرح میں ویسٹ انڈیز کی بات کرتا ہوں, ٹیلنٹ تھا, کرکٹرز تھے, ہیوج قسم کی ایکسٹراڈنری ٹیلنٹڈ پلیئر تھے, آتے تھے پاکستان کو جتواتے تھے. آپ کے پاس سسٹم نہیں تھا, آپ کا سسٹم نیچے جاتا رہا. اب وہ سارے سسٹم کیسے جاتا رہا؟ جو لوگ کرکٹ میں رہ کے, پاکستان ٹیم میں رہ کے, جن کرکٹرز نے کرکٹ خراب کی, ٹھیک ہے, اپنے چکر میں, اپنی کپتانی میں, میرا بندہ کھیل رہا ہے, تیرا بندہ کھیل رہا ہے, میں کپتانی کر لاں, وہی لوگ جب کرکٹ کے سسٹم میں آئے, آپ کی سسٹم خراب ہو گیا. ایسے ہوا. ٹھیک ہے, کیوں آئے وہ لوگ, کیوں آنے دیا ان لوگوں کو؟ جن لوگوں کے اوپر پہلے سے ہی نقطے لگے ہوئے تھے. نقطہ سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں, نقطہ سمجھ, ٹھیک ہے, اور میں کچھ بول نہیں سکتا. نہیں یار, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ. جو آپ کا موڈ تھا شروع میں پروگرام سے پہلے, وہ تو ایسا تھا کہ میں ہر چیز کو بچھاڑ کر, میرا موڈ آج اس وجہ سے اچھا ہے کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے بولا کیا ہے بولتا رہتا ہے یہ وہ. میں نے بولا آج میں بتاتا ہوں ان کو, پتہ نہیں کچھ تھوڑی سی نالج ہے تو بول دیتا. آپ کے وہی لوگ جب سسٹم کے اندر آئے, آپ کی کرکٹ برباد ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کو آنے ہی نہیں دیتے. یہ جن لوگوں کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہی نہیں دنیا میں یا کسی بھی, وہ کیوں آتے ہیں بار بار؟ میرا تو